بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 26 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائی ہیں، اختصار کے ساتھ ان میں سے چند مضامین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان اپنے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کریں، وہ اہل ایمان جو اپنے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کریں، اللہ رب العزت نے ان کا اجر و ثواب ارشاد فرمایا ہے۔ اب پہلے تو ہم وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پہلی چیز یہ ہے کہ نہ تو ان کے اوپر کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ قیامت والے دن جب دنیا خوف و دہشت میں مبتلا ہوگی تو اللہ رب العزت اس خوف سے اور آخرت کے غم سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسری بات فرمائی اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی ہیں جنتی لوگ اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اس عمل کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اب استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان اختیار کر لیا، یا وہ پیدائشی طور پر ایمان پر ہی پیدا ہوا ہے، گھریلو حالات، گھریلو ماحول وہ سب ایمان والا ہی ہے، تو اب اس کے بعد اگر کبھی ایمان کی وجہ سے مشکلات آئیں، جیسا کہ آزمائش آتی ہے، اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، تو اگر آزمائش آئے، مشکلات آئیں، تو وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، کسی صورت وہ ایمان کو نہ چھوڑے اور کسی صورت وہ ایمان سے دستبردار نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے استقامت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ایمان پر، تو قیامت کے ڈر اور خوف سے اللہ ان کی حفاظت فرما دیں گے، اور دوسری بات یہی جنتی لوگ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمانوں پر قائم فرمائے اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو طرح کی اولادوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تقابل فرمایا ہے، اور وہ اس طرح کہ ایک تو اولاد وہ ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ، کہ جب آدمی اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق نصیب فرما کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں اور جو میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور میں ایسے کام کروں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میں آپ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد کو بھی نیکی کی راہ پر چلائیے اور نیکی کی راہ پر قائم فرمائیے، جو صالحیت ہے، نیکی ان کی میری اولاد کے اندر بھی پیدا فرما دیجیے۔ تو یہ تو ہوئی نیک اولاد جو اللہ رب العزت کی بھی فرما بردار ہے کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے نیکی پر قائم رہنے، نعمتوں کے شکر کے ادا کرنے، اور دوسرا اپنے والدین کا بھی فرما بردار ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، تو اس قسم کی جو اولاد ہے ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول کریں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، فی اصحاب الجنہ، اور ان کو جنت والوں میں شامل فرمائیں گے، اور وعد صدق الذی کانوا یوعدون، یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے یہ بالکل سچا ہے۔ تو ایک اولاد یہ ہوئی، خود بھی نیک ہے، والدین کی فرما بردار ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی نیکی کی دعا کرتی ہے، تو اس کا انجام یہ ہے۔ دوسری فرمایا والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، دوسری اولاد یہ ہے کہ جو والدین کو تنگ کرتی ہے اور ان کو طعنے دیتی ہے
اور ان پر طنز کرتی ہے اور ان کو برا بھلا کہتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے اس بات کی وعیدیں سنا رہے ہیں کہ میں قیامت والے دن زندہ کیا جاؤں گا؟ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، جبکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں دنیا سے کہیں کوئی زندہ ہوا آج تک۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، اور وہ جو ماں باپ ہیں وہ اس کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو برباد ہو جائے گا، ایمان قبول کر، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہ دوسری اولاد ہے، دوسری قسم ہے اولاد کی۔ یہ وہ ہے جو نہ تو اپنے والدین کا فرما بردار ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کا اطاعت گزار ہے۔ یہ اولاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ہم نے پہلے سے جو ایک فیصلہ کر دیا ہے نا انسانوں اور جنوں کے بارے میں کہ وہ انسان اور جنات جو اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، انہم کانوا خاسرین، کہ وہ خسارے اور نقصان سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ جو دوسری قسم کی اولاد ہے یہ اس قسم کے اندر شامل ہوگی۔ اس کا انجام بہت برا ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر کسی کے اپنے اپنے درجات ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ تو اللہ رب العزت نے دو قسم کی اولادیں اور ان دونوں کا انجام یہاں بیان فرمایا۔ ایک نیک اولاد ہے تو اچھا انجام ہے، اللہ کی بھی فرما بردار ہے، والدین کی بھی فرما بردار ہے، اللہ کی بھی شکر گزار ہے، والدین کی بھی شکر گزار ہے، اور اپنی اولاد کی بھی نیکی کی دعا کرتی ہے، تو یہ اچھی اولاد ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسری جو اولاد ہے نافرمان ہے، اللہ کے بھی والدین کی بھی، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بالآخر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اصل میں اللہ تعالی ہمیں جو پیغام دینا چاہتے ہیں اور تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم ان میں سے کس اولاد کا انتخاب کرو گے، تم کون سی اولاد بننا چاہو گے، تو اچھی اولاد بنو جو اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی، کیونکہ اس کا انجام بالآخر بہت اچھا ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ جنات کا قرآن کریم سننا ہے اور قرآن کریم سن کر ایمان لے آنا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر رات کو، اور یہ تہجد کی نماز ہوگی، آپ اس میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، بآواز بلند فرما رہے تھے۔ تو جس جگہ پر آپ تلاوت فرما رہے تھے گھر پہ نہیں تھے، کہیں باہر کسی وادی کے اندر تھے، وہاں سے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا، جنات کی ایک جماعت گزری۔ دراصل وہ جو جنات تھے نا وہ بھی کسی مشن پر نکلے ہوئے تھے، اور مشن اصل میں یہ تھا کہ جنات کا آسمانوں پہ آنا جانا تھا، اور یہ جنات بڑی حد تک فرشتوں کے قریب بھی ہو جاتے تھے، اور ان جنات کے اندر جنات بھی ہوتے تھے، شیاطین بھی ہوتے تھے، تو فرشتوں کے قریب بھی ہو جاتے تھے، اور فرشتوں کی بسا اوقات کچھ گفتگو وہ سن بھی لیتے تھے۔ قرآن کریم کا نزول جب شروع ہوا تو جنات کا آسمانوں پر داخلہ بند کر دیا گیا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں ہوا ہے، ہمارا داخلہ کیوں بند کر دیا گیا ہے آسمانوں کے اوپر؟ کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا، اور انشاءاللہ 29ویں پارے میں سورہ جن جو ہے ہم تلاوت کریں گے، اس میں تو جنات باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ کیا اللہ رب العزت نے زمین والوں کے لیے کسی عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے، یا اللہ رب العزت نے ان کے لیے کسی خیر اور ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے، جو کوئی بہت غیر معمولی سیکیورٹی کر دی گئی ہے کہ ہمارا بھی داخلہ اوپر بند کر دیا گیا ہے۔ اور جب بھی ہم میں سے کوئی الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب، تو کوئی اگر جن جو ہے یا شیطان آسمان کے قریب پھٹکنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو شہاب ثاقب، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک میزائل اس کی طرف، گائیڈڈ میزائل لپکتا ہے اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ تو یہ جنات جو ہے یہ نکلے ہوئے تھے اس مشن پر کہ دیکھیں کیا ہوا ہے، کوئی خاص بات۔ تو ان میں سے جنات کی ایک جماعت اس کا مکہ مکرمہ میں گزر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور انہوں نے قرآن پاک کی وہ تلاوت سنی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف پھیرا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ قرآن سننے لگے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ اس جگہ آئے جہاں آپ
موجود تھے قالوا انصتوا، تو وہ باقیوں سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، کوئی بڑا اہم کلام ہے، کوئی بڑا اہم پیغام ہے جو ہم سن رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ اور خاموشی سے سنو۔ اور قرآن کریم کا ادب یہی ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو تو اس کو خاموشی سے سماعت کیا جائے۔ فلما قضیہ، جب تلاوت مکمل ہو گئی، آپ نے تلاوت مکمل فرما لی، ولوا الی قومہم منذرین، تو اب یہ جنات جو ہیں اپنی قوم کی طرف جب واپس پلٹے ہیں تو اس طرح پلٹے ہیں کہ ان کی اپنی کایا پلٹ چکی ہے اور یہ خود پلٹ چکے ہیں۔ یہ کفر میں تھے، یہ شرک میں تھے، قرآن کریم کی تلاوت سنی اور قرآن پاک کا بڑا واضح پیغام سنا تو نہ صرف یہ کہ خود قرآن پر ایمان لے آئے، جیسا کہ آگے ان کا تذکرہ بھی آتا ہے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اور ویا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم، اور 29ویں پارے میں آتا ہے کہ اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، تو خود بھی ایمان لے آئے، نہ صرف خود ایمان لے آئے بلکہ جب واپس گئے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی ایمان کی دعوت دینے لگے کہ آسمانوں پر ہمارا جو داخلہ بند کیا گیا ہے اس لیے بند کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک کلام نازل کیا ہے، ہم وہ کلام سن کر آئے ہیں، نہ صرف سن کر آئے ہیں بلکہ ہم اس پر ایمان بھی لے آئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جس کو اگر واقعتاً دھیان سے سنا جائے اور کانوں سے سنا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ جنات حالانکہ بڑے سرکش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، ان کو تو آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کے اندر سرکشی ہے اور ان کے اندر بہت سرکشی ہے، لیکن وہ سرکش ہونے کے باوجود قرآن جب سنتے ہیں تو قرآن پر ایمان لے آتے ہیں اور قرآن کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کلام ایسا اعجازی کلام ہے اور ایک معجزہ ہے کہ جو سنتا ہے وہ اس سے متاثر ہو کر رہتا ہے، اب چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ جنات ہو۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ سورہ محمد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے اوپر ہے یہ سورت۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے، ویسے تو اس کا جو موضوع ہے وہ جہاد ہے، جہاد کا حکم بھی ہے اس کے اندر، جہاد کی تلقین بھی ہے، اور جب جہاد ہو اور مسلمانوں کو فتح ہو تو کفار کے ساتھ کیا معاملہ سلوک کرنا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ جو بات بیان کرنی یہاں پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدم رکھیں گے۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور یہاں پر جس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہ اللہ کے دین کی مدد کس شکل میں ہے؟ وہ جہاد کی شکل میں ہے۔ تو جہاد کرنا دراصل دین کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یعنی تم جہاد کا راستہ اپناؤ گے، ینصرکم، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جیسا کہ ہم چوتھے بارے میں پڑھ کے آئے تھے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو بدر کے میدان میں کیا تھا؟ صحابہ جہاد کے لیے نکلے، جب جہاد کے لیے نکلے تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور ہم نے وہاں یہ بھی پڑھا تھا کہ 3000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے جو لگاتار آنے والے ہوں گے، اور پھر ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ 5000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ مدد ہے اگر ایمان والے اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اور دین کی مدد جہاد کی شکل میں ہے۔ اسی طرح اس پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ الفتح بھی نازل فرمائی۔ یہ قرآن کریم کی بڑی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ الفتح، اور یہ جو الفتح ہے اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے ایک بہت بڑی فتح وہ آپ کے لیے مقدر کر دی ہے اور اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اس فتح کی
ہم آپ کو بشارت اور خوشخبری سنا رہے ہیں، اور اس سے مراد مکہ کا فتح ہونا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ بھی ہے اور آپ کی ایک امتیازی صفت بھی ہے کہ آپ کے لیے مکہ المکرمہ کو فتح کرنا حلال کیا گیا اور وہاں جہاد کرنا حلال کیا گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس فتح مکہ کی بنیاد بھی بیان فرمائی کہ فتح مکہ کی بنیاد کیا چیز بنی ہے۔ فتح مکہ کی بنیاد دراصل صلح حدیبیہ بنی ہے۔ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی بنیاد تھی۔ اور صلح حدیبیہ کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ نبی کا خواب معجزہ ہوتا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف اور عمرہ کا حکم ہے اس کے اندر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کو لے کر آپ گئے طواف کرنے کے لیے، عمرہ کی نیت سے گئے، احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور پاس ہیں کہ اللہ کا شکرانہ ادا کریں گے اور عمرہ کریں گے اور طواف کریں گے۔ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو کفار کو پتہ لگا تو وہ سوچنے لگے کہ اگر مسلمان یہاں آئے اور مسلمانوں نے یہاں آ کر طواف عمرہ کیا اور طواف کیا اور یہاں سے ہو کر گئے تو ہمارے لیے تو ناک کٹ گئی، ہماری ہے تو ذلت ہے ہمارے لیے بڑی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ جن کو ہم نے یہاں سے نکالا تھا وہ اتنے آرام سے آئے ہیں اور آ کر ہمارے گھروں سے ہو کر اور طواف کر کے یہاں سے گئے۔ تو کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے، مقابلے پہ اتر آئے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ ان کی عزت و نانا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کر کفار سے بات کیجئے اور انہیں کہیے کہ ہم تو صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، دیکھ لیں ہمارا احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے، ہمارا نہ تم سے کوئی لینا دینا نہ لڑائی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں تو ایک افواہ مشہور ہو گئی، اور افواہ یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے شہید کر دیا ہے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک افواہ پہنچی، آپ یہی سمجھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی سمجھے کہ واقعتاً ایسا ہو چکا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہم کسی لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن کفار نے اب لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے اور ہمارے ایک ساتھی کو شہید کیا ہے، تو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام سے، عہد کرو میرے ہاتھ پر، بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ اب ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ کفار کو جب یہ پتہ چلا، اچھا کفار کا خیر بات آگے کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں، یہ جو بیعت ہوئی ہے تو یہ اس کا اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر تذکرہ کیا، یہاں پر بڑے خوبصورت انداز کے اندر اور بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں ذرا۔ ان الذین یبایعونک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، تو بے شک وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیعت کس کے لیے ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے۔ کیا بیعت ہے؟ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے تو اس کا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ بیعت اس لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت آپ کے ہاتھ پر کر رہے ہیں، لیکن دراصل اصل میں یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ہم ایک تصور کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، صحابہ آتے ہیں اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، صحابہ آتے ہیں اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ دے رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ، اللہ معاف فرمائے، یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے، ورنہ کہاں ہمارا ہاتھ اور کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ، صرف سمجھانے کے لیے، اللہ پاک معاف کرے، استغفر اللہ۔ تو حضور کے ہاتھ پر صحابہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ گویا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا، اس بیعت کے اندر اللہ بھی شامل ہیں، اور اس عہد کے اندر
اللہ بھی شامل ہیں۔ اگلا جملہ بڑا معنی خیز ہے، فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ۔ یہ جو بیعت ہوئی ہے نا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، جس نے اس سے منہ موڑا فانما ينکث علی نفسہ، تو اس منہ موڑنے کا وبال پھر اس کے اوپر ہوگا۔ ومن اوفى بما عهد علیہ اللہ، اور جو اللہ سے عہد ہوا ہے جس نے یہ پورا کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ رب العزت اسے بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ اب یہاں ایک بات جو بہت قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ اتنا وزن دے رہے ہیں اس بات کو، اور خود اس بیعت میں اپنی شمولیت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے، وہ حیات تھے، لیکن ایک وقت ایسا آنا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شہید ہونا تھا۔ اللہ کے علم میں تھی یہ بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو جس طرح آج حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو مسلمانوں کو پھر اس بیعت کو یاد رکھنا ہے اور عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اسی لیے جب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو مسلمانوں نے جو اس پر غیر معمولی غیرت کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا میرے ہاتھ پہ عہد کیا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، جس نے توڑا تو اس کا وبال اس پر ہوگا، اور جس نے پورا کیا تو اللہ رب العزت اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ رب العزت ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے وہ ایک درخت کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کو تو پتہ ہے ان کے دل میں کیا تھا، ان کے دل میں ایمان تھا، ان کے دل میں اخلاص تھا۔ گویا جو حضور حضرت عثمان کے خون کے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں یا کریں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کی تائید فرمائی ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے دلوں کے اندر نیکی ہے، ان کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ہے، اور فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العزت نے ان پر تسکین نازل فرمائی، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بہت قریب اللہ رب العزت نے ان کو کچھ فتوحات دینے کا ارادہ فرما لی، نقد و نقد اللہ راضی ہوئے، اور چنانچہ اس کے بعد خیبر فتح ہوا۔ تو یہ جو خیبر فتح ہونا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی تھی، اور بیعت حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہوئی تھی، اس پر اللہ رب العزت اتنے راضی ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ نمبر ایک اثابہم فتحا قریبا، اللہ نے مسلمانوں کے لیے قریب کی فتوحات کا فیصلہ فرما دیا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور اللہ رب العزت نے بہت سارے غنیمت کے مال مسلمانوں کو دینے کا ارادہ کر لیا، اور وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اور فعجل لکم هذه، یہ تو اللہ نے فوری نقد خیبر فتح ہوا، اور یہ فتح بھی نصیب ہوئی، اور خیبر کی فتح کی صورت میں مال غنیمت بھی نصیب ہوا۔ سب کی بنیاد جو ہے وہ صلح حدیبیہ، وہ بیعت رضوان ہے، حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینے کے لیے جو بیعت ہوئی ہے، سب کی بنیاد وہ بیعت ہے۔ اور پھر اسی کفار کو پتہ چلا، جب اب اس بات کی طرف آتے ہیں، جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان بات چیت ہوئی، اور بات چیت کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدہ کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی معاہدہ جو ہے صلح حدیبیہ کا بالآخر یہی آگے چل کر فتح مکہ کا ذریعہ بنا کہ جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام غالب آیا، اور اس سب کے پیچھے بیعت ہے، اور بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے پر ہے۔ سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ مسلمانوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، بہت بڑی تعداد اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینا ہے۔ کیوں؟ ارے اللہ کے ہاتھ پر عہد کیا ہے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے عہد ہونے دیا، بیعت ہونی دی، اور اس بیعت کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ ایک بڑا اہم مضمون اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب اسی طرح اس 26ویں پارے کے جو مضامین ہیں ان میں سے ایک سورہ الحجرات ہے۔ سورہ الحجرات کے دو بڑے مضامین ہیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب
اور دوسرا مسلمانوں کے باہمی آداب، مسلمانوں کے آپس کے باہمی آداب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب بیان فرمائے اللہ رب العزت نے، ان میں سے ایک ادب تو یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ آگے نہ بڑھنے سے مراد جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو ایک مسلمان کے لیے وہاں پر فل سٹاپ ہے، بس حرف آخر ہے یہ بات۔ اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتا جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور ہماری رائے تو یہ ہے اور ہمارا خیال تو یہ ہے، ہم زیادہ مناسب کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی جب بات آ گئی، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی، بس حرف آخر۔ دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں تو گفتگو چل رہی ہو، مشاورت ہو رہی ہو تو خبردار تمہاری آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ان سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا یہ بے ادبی شمار ہوگی اور اس بے ادبی پر تمہارے سارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، اب جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو یہ ادب تھا کہ آہستہ اپنی آوازوں کو آہستہ رکھنا ہے۔ اب جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو آپ کی جو قبر مبارک اور آپ کا روضہ مبارک ہے، یہ ادب اس کا ہے کہ جب وہاں جاؤ تو خاموشی، آہستہ آواز، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا ادب آپ کی حیات مبارکہ میں بھی تھا اور دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کوئی آئے، آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی آئے تو اس طرح آوازیں نہ دے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح نہ بلائے جس طرح کے ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو۔ اب ہوا یہ تھا کہ ابھی بہرحال یہ جو اسلامی تمدن ہے یہ ڈیولپ ہو رہا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تو باہر سے آواز دیتے تھے، اخرج یا محمد، کہ اللہ کے نبی باہر تشریف لائیے، آپ کا نام لے کر، یا محمد اخرج، باہر تشریف لائیے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے منع فرما دیا، یہ بے ادبی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، جو لوگ آئیں انتظار کریں، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ کے پاس تشریف لائیں۔ تو حضور کو نہیں بلانا بلکہ حضور کا انتظار کرنا ہے کہ حضور تشریف لائیں۔ تو آوازیں نہیں دینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو۔ یہ تین بڑے آداب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے گئے، اور پھر آگے مسلمانوں کے باہمی آداب بیان کیے گئے۔ یہ 6 معاشرتی آداب ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لینا آپ یقین کریں معاشرہ سدھر جائے گا، سنور جائے گا، معاشرہ پر امن ہو جائے گا۔ اب وہ کون سے ہیں، وہ آداب کون سے ہیں باہمی؟ نمبر 1، لا یسخر قوم من قوم، کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے۔ نہ مردوں کو اجازت ہے اور نہ ہی خواتین کو اجازت ہے کہ وہ آپس میں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہر وہ طرز عمل جس میں مسلمان کا مذاق اڑایا جائے، تمسخر کیا جائے، استہزاء کیا جائے، اللہ نے منع فرما دیا۔ پہلا، باہمی مسلمانوں کا تعلق اور حق۔ دوسرا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے اوپر الزام عائد کرے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کرے۔ الزام کا مطلب ذلیل کرنا ہوتا ہے نا، ذلیل نہ کرے، اس کو معزز کرے اور اس کو عزت دے، یہ دوسرا ادب۔ تیسرا ادب، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خبردار کسی کے برے نام نہیں رکھنے، کسی کو غلط القابات سے نہیں پکارنا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ذرا ایک لمحے کے لیے رکی یہاں پر، ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ بسا اوقات مذہبی بنیادوں پر اور بہت زیادہ سیاسی بنیادوں پر اپنے مخالفین کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں، جو ان کے غلیظ نام ہم تجویز کرتے ہیں،
جو بدترین نام ہم تجویز کرتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں منع فرمایا. اسی وجہ سے تو دشمنیاں پڑی ہوئی ہیں, اسی وجہ سے تو نفرتیں پڑی ہوئی ہیں, اور اسی وجہ سے تو مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں کہ وہ اس کے بڑے ہی غلط نام تجویز کرتا ہے اور وہ اس کے بڑے ہی غلط نام تجویز کرتا ہے. ہم نے ایک دوسرے کی پارٹیوں کے اور ایک دوسرے کی جماعتوں کے لوگوں کے کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں. استغفر اللہ, منع فرمایا اللہ نے, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ, جس نے توبہ نہ کی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ ظالم ہیں. یہ 3 احکامات ہو گئے. چوتھے, اجتنبوا كثيرا من الظن, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے. بدگمانی یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا خیال لائے, اسے بدگمانی کہتے ہیں. دل میں برا خیال نہیں جائز, نہیں جائز. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. ظنوا بالمؤمنین خیرا, مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ یہ بڑا نیک انسان ہوگا, بڑا اچھا انسان ہوگا, بڑا بھلا انسان ہوگا, یہ نیکی پر ہوگا, یہ خیر پر ہوگا, یہ رحمت پر ہوگا. مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو اور یہ تو شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ برا ہوگا, اور فلاں جماعت ہے یہ تو ہوتی ہی بری ہے, فلاں لوگ ہیں یہ تو ہوتے ہی برے ہیں. نہ, مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کرے, دل میں برا گمان بھی نہ لائے. یاد رکھیے گا, ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھنا واجب ہے, اور بلا کسی عذر اور بلا کسی وجہ کے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ حرام ہے, قطعی حرام ہے. یہ 4 ہدایات ہو گئیں. نمبر 5, وَلَا تَجَسَّسُوا, ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو, ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ لگے اور میں لوگوں کو بتاؤں اور میں وائرل کروں اس کو اور میں پھیلاؤں اس کو. لیں جی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ دیکھو جی. وَلَا تَجَسَّسُوا, اے لوگوں ایک دوسرے کی جاسوسی میں نہ پڑو, ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو. اور 6 ہدایت, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. اور اس غیبت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اپنا کسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے اور اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, بھائی فوت ہو گیا, بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے, اور کوئی آدمی اپنے بھائی کی لاش, مردہ بھائی, اس کا گوشت کاٹے اور کاٹ کے کھانا شروع کر دے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ, تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور کسی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مترادف ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ, اور تم اس کو بالکل پسند نہیں کرتے بلکہ ناپسند کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. تو یہ 6 آداب اللہ نے بیان فرمائے, اور ان آداب کے اندر مسلمانوں کے لیے بڑی رحمت ہے, بڑی خیر ہے. آپس میں پیار محبت پیدا ہوتا ہے اور آپس کے اندر قربتیں جنم لیتی ہیں اور دوریاں اور اجنبیتیں اور انتشار ختم ہوتے ہیں. ابھی اور بھی بہت سارے مضامین ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے.